السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل اسد حاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستوں، معزز سامعین، گفتگو اس سلسلے میں جو ہم کر رہے ہیں دین کی واحد کتاب کے بارے میں۔ ہم نے پچھلی صف میں جہاں بات ختم کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم جائزہ لے کے دیکھیں گے کہ انسان کتنی آوازوں میں گھرا ہوتا ہے اپنی زندگی کے دوران، کیا کیا آوازیں اس کے کانوں تک پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ اپنا داخلی جائزہ لے کے دیکھیں تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جبلتیں رکھی ہیں، ہماری ضروریات ہیں، ہماری خواہشات ہیں، ہمارے جذبات ہیں۔ پھر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے تو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ ہمارا عقل و شعور ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں ایک چیز اللہ نے دی ہے جس کو ہم ضمیر کہہ کے ادا کرتے ہیں، جو اندر بیٹھا ہوا ایک قاضی، ایک جج ہمارے اندر حکم لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام غلط نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی آوازیں ہیں، یہ دنیا کا ہر انسان، یہ جتنی بھی میں نے عوامل آپ کو بتائیں، دنیا کا ہر انسان لے کر اس دنیا میں آ رہا ہے۔ اس کے لیے مسلمان ہونا یا نہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ دنیا میں کسی جاپانی سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ بھی ان سب چیزوں کو اپنے اندر موجود رکھتا ہے۔ اس کو بھی بھوک لگتی ہے، اس کی ضرورت بھی کھانا ہے، اس کی بھی خواہش ہے کہ اپنی پسند کا کھانا کھائے۔ اسی طرح اس کو بھی خوف محسوس ہوتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، غم محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے پاس ایک عقل ہے جو اس کو بتاتی ہے کہ تم اپنا فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہو، اور یہ کرو گے تو نقصان اٹھا بیٹھو گے۔ اسی طرح اس کے اندر بھی یہ پورا شعور موجود ہے، یہ قاضی، یہ جج اس کے اندر بھی موجود ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط۔ آپ ان سارے معاشروں کا جائزہ لے کے دیکھ لیں جن کو ہم بظاہر غیر مسلم معاشرے کہتے ہیں، آپ کو ان میں سچ ہی کی طرح نظر آئے گا، اس کی اہمیت سچ ہی کی طرح نظر آئے گی۔ وہ جھوٹ کو جھوٹی سمجھتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں، وہ وفاداری کو اچھا ہی سمجھتے ہیں اور وہ بے ایمانی کو برا ہی سمجھتے ہیں۔ ایسی اور بہت ساری چیزیں جنہیں ہم اپنی زبان میں معروف کہہ کے ادا کرتے ہیں، وہ چیزیں جو اتنی معروف ہیں کہ وہ انسان صرف اپنا جائزہ لے کر، اپنے گرد پیش کا جائزہ لے کر ہی معلوم کر لیتا ہے، اس کے لیے کوئی اور اس کو کوئی بتائے نہ بتائے اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم اپنے اندر لے کر اس دنیا میں آئے ہیں، اور وہ آگے جیسے ہم تھوڑی سی ہماری عمر بڑھتی ہے، ہمیں ان سب کا مکمل طور پہ ادراک اور احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کیسے آپس میں رابطہ رکھتی ہیں ساری چیزیں۔ بھوک ہماری جبلت ہے، کھانا ہماری ضرورت ہے، پیٹ تو ہمارا سوکھی روٹی سے بھی بھر سکتا ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہم فلاں ڈش کھائیں، یہ ہماری خواہش بن جاتی ہے۔ اس طرح یہ آپس میں بھی ان کا رابطہ ہوتا ہے۔ ان ساری آوازوں میں آپ غور کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو میں نے تمہارے اندر یہ آواز رکھی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ شعور جو ہر انسان لے کر اس سے ماورا کہ وہ کس قوم کا ہے، کہاں رہتا ہے، کس دنیا کا ہے، لے کر دنیا میں آتا ہے، یہ میں نے تمہیں دیا ہے تاکہ تمہارا امتحان اس بات پہ لیا جائے کہ تم میں سے کون ہے جو اب اس اندر کی ان آوازوں کو، خاص طور پہ اس ضمیر کی آواز کو، اور تمہاری جو شعور تمہیں دیا ہے اس کو وابستہ کرتا ہے اس سے جس سے جو میرا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں ہمیں بتایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا تَقْوَاهَا، مثال کے طور پہ سورہ شمس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ تو تمہارے اندر بدیت کر دیا ہے دیکھنے کے لیے، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اسی طرح ادا کیا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ دیکھتے ہیں کہ دونوں راستے جو تمہیں سجائے ہیں، تم آگے کیا کرتے ہو۔ اسی طرح بتایا کہ تمہیں دونوں راستے سمجھا دیے ہیں، وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ دیکھتے ہیں تم میں سے کون اب شکر گزاری کی طرف جاتا ہے اور کون انکار کر کے بیٹھتا ہے اور کون ناشکری کی طرف جاتا ہے۔ یہ ہمارے اندر کی آوازیں ہیں ساری، ہر انسان لے کے دنیا میں آ رہا ہے۔ جیسے ہی تھوڑی سی عمر بڑھتی ہے، ہمارے کانوں میں دوسری بہت سی آوازیں یعنی کہ خارجی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے والدین کی آوازیں، ہمارے بڑوں کی آوازیں، ہمارے معاشرے میں لوگوں کی آوازیں، ہمارے اساتذہ کرام کی آوازیں، بے شک وہ ہمیں دینی علوم دے رہے ہوں یا دنیاوی علوم دے رہے ہوں، ان کی آوازیں ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سب آوازیں بھی ہم جذب کرتے ہیں، ان سے ہم سیکھتے ہیں، اور ان کا بہت ہی بڑا مرتبہ اور مقام ہے ہماری زندگی میں، اور ہونا بھی چاہیے۔ پھر ہم ان میں سے بہت ساری چیزیں قبول کرتے ہیں، بہت ساری رد کرتے ہیں، اور یہ سب آپس میں رابطہ پیدا کر لیتی ہے، ہماری اندر کی آوازیں بھی اور ہمارے باہر کی آوازیں بھی۔ ان ساری آوازوں میں ہمیں یہ سمجھنا ہے، یہ غور کرنا ہے، ایک آواز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں سنوائی ہے اپنے نبیوں کے ذریعے، اور وہ اللہ کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ براہ راست انسانوں سے مخاطب نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ براہ راست بنی نوع انسان سے مخاطب نہیں ہوتا۔ یہ تو صریحتاً اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ بیان کر دیا ہے۔ نبوت کا مقصد یہی ہے کہ یہ نبی تمہیں بتائے گا کہ اللہ تم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔
اور وہ دین بھی آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین ہے، یعنی کہ اسلام جو دیا گیا ہے۔ اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ کچھ ظاہری احکام کے لیے تبدیلیاں آتی ہیں، جنہیں ہم اپنی زبان میں شریعت کہہ کر یا قانون کہہ کر یا منہج کہہ کر ادا کرتے ہیں۔ اس میں بالکل کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا، وہ اس دین کے آخری نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اس دین کی پہلی کتاب نہیں ہے، اس دین کی آخری کتاب ہے، اور رہتی دنیا تک اب یہی کتاب رہے گی ہماری ہدایت کے لیے۔ تو بات یہاں تک پہنچی تو ایک آواز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اب یہ آواز رہتی دنیا تک ہم جہاں سے سن سکتے ہیں وہ صرف اور صرف دین کی واحد کتاب ہے جو اس کے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کیجیے گا ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو ان ساری داخلی آوازوں کو لے کر اور ان ساری خارجی آوازوں کو لے کر جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان سب کے بیچ میں ایک آواز اللہ کی آواز ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے جو کچھ ہمارے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے اور جو کچھ باہر سے آوازیں آ رہی ہیں، یہ ہمیں اس اللہ کی آواز کی طرف لے کے جا رہی ہیں کہ نہیں لے کے جا رہی۔ کیوں کہ جب ہمارے اندر کا یہ شعور اور ضمیر اور اندر کی آواز جب اللہ کی آواز سے رابطے میں آ جاتی ہے، جب یہ دونوں نقطے ملتے ہیں تو وہ پھر صراط مستقیم بنتا ہے۔ دعوت ہی اسی کی ہے، منادی ہی اسی کی ہے۔ منادی کرنے والا ہر نبی یہی منادی کر کے گیا، اور اللہ کا آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منادی کر کے گیا ہے کہ جی تمہیں اب پیش ہونا ہے اپنے بنانے والے کے سامنے۔ اس قیامت کے بارے میں شک میں نہیں رہنا، نہ اس بات میں شک میں رہنا کہ اس دن اعمال کے بدلے دیے جائیں گے۔ کون سا اعمال؟ وہ جو کہ اس علم پہ مبنی ہوگا جو تمہیں اس کتاب میں دیا جا رہا ہے۔ کون سے اعمال جو تمہیں بتائے جا رہے ہیں تمہیں کرنے ہیں۔ کرنے کس طرح ہیں؟ جس طرح طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پہ دکھا گئے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو، اور بعد کی نسلوں نے نسل در نسل ہمیں کر کے دکھا دی اور منتقل کر دی۔ یہ ہے دین ہمارا، اس کا علم قرآن میں، اس کا عمل سنت میں۔ کیا یہ آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے؟ اپنے آپ سے ہم نے سوال کرنا ہے۔ اتنی آوازوں میں گھرے ہوئے ہیں، کیا اللہ کی آواز بھی ان کانوں تک پہنچتی ہے؟ کیا سننے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا اس پہ کان دھرتے ہیں؟ کیا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جتنی آوازیں میں نے آپ کو بتائی ہیں سر آنکھوں پر، ان کا کام ہے ہمیں اللہ کی آواز کی طرف متوجہ کرنا۔ ان کا کام یا ہمارا کام جو بھی خدمت جس طرح بھی کر رہا ہے، ہمیں اس طرح متوجہ کرنا نہیں ہے کہ میں بھی کچھ کہہ رہا ہوں میری بات بھی سنو۔ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں سر آنکھوں پر انہوں کہنا ہی چاہیے۔ یہی تو ہمارے پڑھانے والے، سکھانے والے، لکھانے والے، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء کرام، یہ سب یہی محنت ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی آواز کی طرف متوجہ کریں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آخر کار ذمہ داری ہر بالغ عاقل سمجھدار شخص پر خود اللہ نے ڈال دی ہے، کہ ہم میں سے کوئی بھی جا کر یہ جواب نہیں دے سکے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو فلاں 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 کی سن لی تھی، بھلے وہ ہمارے والدین ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ قرآن کتنی کیٹاگوریکلی صراحت سے بتاتا ہے کہ تم نے والدین کی بہت اطاعت کرنی ہے، ان کی بہت فرما برداری کرنی ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے ہدایت کے سامنے کوئی ایسی بات کریں جو اللہ کی ہدایت کے مطابق نہ ہو تو پھر تم والدین کی بھی نہیں مانو گے۔ باقی سب کو تو جو بھی ہیں آپ ایک طرف کر دیجیے۔ یہ حال ہے کہ اللہ کی آواز اگر نہیں سنی، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور اس پہ عمل نہ کیا تو پھر سوچیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ ہماری تو ہمیشہ کی زندگی کا دار و مدار ہی اس بات پر ہے۔ غلطی ہو جائے اللہ معاف کرنے والا ہے، جیسی غلطی کا ادراک ہو، جیسے ہی پتہ چلے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ آوازیں ہمارے اندر سے آئی ہوں یا باہر سے، ان میں کوئی غلطی ہو گئی، جب قرآن کے سامنے رکھ کے دیکھا گیا تو قرآن کچھ اور بات بتا رہا ہے تو فوراً ہر آواز کو پیچھے کر لیا، ہر آواز کو پس کر لیا۔ بلند آواز رہی تو وہی رہی جو ہم نے اپنے آخر نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کی آواز سنی ہے، یعنی کہ قرآن حکیم۔ باقی جو کچھ بھی ہے انسانوں کا کام ہے، باقی جو کچھ بھی ہے انسانوں کی سمجھ ہے، ان کا سمجھانا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے، انہوں نے محنت سے اخلاص سے کام کیا ہے، لیکن کیونکہ انسانی کام ہے وہ اللہ کی آواز کے سامنے، اللہ کے کلام کے سامنے، اللہ کی کتاب کے سامنے رکھ کے دیکھا جاتا رہے گا قیامت تک کہ ٹھیک سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو امتحان دینا ہوگا۔ ہم میں سے کوئی جا کے جواب نہیں دے سکے گا کہ جی میں نے فلاں فلاں آواز سن لی تھی۔ سوال ہی یہی ہوگا کیوں کہ میری آواز تمہارے کانوں تک نہیں آئی تھی؟ کیا میرا خبردار کرنے والا تمہیں میری آواز نہیں سنا گیا تھا؟ کیا وہ مبشرات تم تک نہیں پہنچے تھے کہ یہ عمل لاؤ گے اس کتاب کے مطابق اور ان چیزوں سے بچو گے جس بارے میں خبردار کیا جا رہا ہے، تاکہ اس دن آ کے پر اپنے بدلے ہم سے لے لو؟ تو اس سوال کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ آواز
آتی ہے ہمارے کانوں میں، پڑھ بھی رہی ہے کہ نہیں، اس کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں، اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ امید ہے میں اپنی بات واضح کر سکا ہوں گا۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں حاضر کروں گا آپ کو کہ یہ آواز ہم نے سننی کب ہے۔ پیدائش سے ہی سننی شروع کر دینی ہے، اس کا اور کوئی وقت ہے، یا اس کا وقت وہ ہے جب ہم بالکل اپنے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے ہمارا وقت آ چکا ہو۔ اپنے دعا میں مجھے یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔